یعنی شخصیت رسول خدا کہ اپنی پوری زندگی امت کو بچانے کا سب، اور کس طرح قرآن اٹھا کر دیکھیے 2 مرتبہ 2 جگہ پر خداوند متعال رسول خدا کی روحی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ کسی کو ہدایت کرنے جاتے ہیں، کسی قوم کی طرف ہدایت کا پیغام لے کے جاتے ہیں، اور وہ قوم یا وہ شخص ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، اور تو یہ رسول خدا کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ میں اس شخص یا اس قوم کو عذاب خدا سے بچانا چاہتا ہوں، اس شخص کو یا اس قوم کو آخرت کے دائمی عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، مگر یہ وہ شخص ہے یا قوم ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ ایسی روحی کیفیت طاری ہوتی ہے رسول خدا پر کہ اس کیفیت کو خداوند متعال قرآن میں لکھتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے رسول خدا، ہم یہ کیا دیکھتے ہیں تمہاری کیفیت کہ تم کسی کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہو اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اس سے تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لعلک باخع نفسک، ایسے لگتا ہے کہ تم اپنی روح کو، اپنی جان کو دے دینا چاہتے ہو اس اذیت سے کہ کیوں یہ شخص ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی سوچیے رسول خدا کی محبت امت کی طرف کتنی ہے کہ امت جب ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، اتنی اذیت ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ لعلک باخع نفسک، کیوں الا یکونوا مؤمنین، کیوں مومنین کیوں نہیں ہوتے، ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے۔ وہ پھر ایسی شخصیت کہ پورا ہم اور غم امت کی ہدایت اور امت کی نجات جس کی ہوتی ہے، جب اس کی بیٹی پر جو مسائل آتے ہیں کہ جس کا بیان کر میں کر چکا، صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علیہ ایام لذکرن لیانی، اتنے مسائل ڈالے گئے کہ بیٹی کو پکارنا پڑا کہ اتنے مسائل ہیں کہ دن پر پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جائے۔ مسائل کی کچھ حد ہوتی ہے، مسائل کی کچھ انتہا ہوتی ہے، مسائل کی کچھ قدر ہوتی ہے، مگر جب ایک بیٹی اپنے باپ کے اوپر گریا کرتی ہے اور اس پر گریا پر پابندی لگائی جاتی، اے فاطمہ یا دن پر گریا کرو یا رات میں گریا کرو، تو پھر حد ہو گئی، پھر تو حد ہو گئی، رونے کی اجازت نہیں۔ جس درخت کے نیچے وہ ماتم کرتی تھی، درخت کو کاٹ کر پھینک دیا گیا، مگر کتنی حد تک ایک انسان کا ظلم اور مظلومیت بات سکتی ہے دیکھی، مگر یہی منزلت بڑھتی گئی۔ ایک مرتبہ وہ وقت آ جاتا ہے، وہ وقت آتا ہے کہ جب حسنین ام کلثوم اور زینب جو ہے ان کے سر سے ان کا ماں کا سایہ تھا۔ عجب تھا۔ اب تو میں بیان کروں گا، یہ ہر ایک لفظ جو ہے یا ہر مفہوم جو ہے وہ روایت کی روشنی میں بیان۔ اسماء بنت عمیس کی روایت ہے کہ جو شیخ عباس تقومی اپنی کتاب بیت الاحزان میں نقل کرتے ہیں، اسماء بیان کروں کہ جیسے جیسے فاطمہ کی شہادت کا وقت قریب آتا گیا، ایک عجیب کیفیت تھی فاطمہ کے چہرے پر، ایک عجیب کیفیت، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ فاطمہ بیوی مجھے بلاتی ہے، کہتی اسماء یہاں آنا، اسماء محاسبی ہے، کہتی اسماء اب میرے جانے کا وقت آ چکا، میرے جانے کا وقت آ چکا۔ جب میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور جنت کا کچھ کافور لے آتے، جیسے رسول خدا کو کافور ملتا ہے، وہ کافور کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں، کہتے ایک حصہ یہ میرے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ علی کے لیے اور ایک حصہ کافور کا فاطمہ کے۔ اسماء میرے بابا جاتے وقت کو کافور کا جو میرے حصے
کا حصہ تھا وہ مجھے دے، اس کو میں ایک ڈبی میں بند کر کے فلاں جگہ پر رکھی۔ اسما جانا وہ ڈبی وہاں سے لیا، اسما کہتی جیسے آپ کے ہو آپ کا حکم چاہتا جاتی، وہ ڈبی لاتی ہے، فاطمہ کو دیتی، فاطمہ اپنے سرانے رکھتی ہے اور ایک مرتبہ کہتی ہے اب اسما سنو بہت میں جو کہہ رہا اب جیسے میرا کلام ختم ہوگا میں یہ چادر اپنے سر پر ڈالوں گی، کچھ دیر تک انتظار کرنا، اس کے بعد اگر تم مجھے ندا دو اور مجھے پکارو اور کوئی جواب نہ آئے تو سمجھ لینا تمہاری شہزادی اس دنیا سے چلی۔ اب اتنے اچانک اتنی جلدی یہ بات چیت ہوئی کہ اسما کہتی ہے، اسما کا ذہن کچھ کام نہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے چادر کو لیا اپنے سر پر ڈالا، اسما حجرے سے باہر نکلی، کچھ دیر انتظار کرتی ہے اور پھر اسما کے جملے ہیں میں نے پکارا شہزادی، مگر شہزادی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل جو ہے بے چین ہوگا۔ ایک مرتبہ پکاری اے شہزادی کون ہے؟ اے سید النساء العالمین، اے فاطمہ دختر محمد جواب دیجیے۔ جب کوئی جواب نہ آیا مجھے پتا چل گیا شہزادی دنیا سے روانہ ہو چکی۔ ایک مرتبہ گھبراہٹ کی حالت میں گھر سے نکلنا چاہ رہی تھی کہ جیسے گھر کا دروازہ کھولا کیا دیکھا حسن و حسین دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ میری ایسی حالت دیکھ کر دونوں پریشان، ارے اسما کیا بات ہے؟ اسما نے کہا میں نے کچھ کہا نہیں، فقط حجرہ فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، حجرہ فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ حسنین دوڑتے ہوئے راجہ سیدہ کے پاس پہنچے، اب جیسے دیکھا چادر سر سے پڑی ہے، چادر کو سر سے ہٹایا، ماں کا لاشا دیکھا، ارے گریان، اے اما فاطمہ کہاں چلی گئی؟ اما فاطمہ کہاں چلی گئی؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور روایت کے جملے ایک مزاج ایک بیان پڑھتے پڑھتے واہ محمد یا احمد جد علیہ الموت لک، اے رسول خدا، اے نانا آج ماں کے انتقال جو ہوا ہمیں آپ کی موت، آپ کا انتقال یاد آ گیا، آپ کی موت یاد آ گئی۔ دوڑتے ہوئے گئے مسجد النبوی، کیونکہ علی مسجد النبوی میں ہے۔ مسجد النبوی میں پہنچتے ہیں، بابا کے پاس گھبرائی ہوئی حالت میں پہنچتے ہیں۔ علی نے کہا حسن بیٹا، حسین بیٹا، کیا بات ہے پریشان نظر آتے ہو؟ ایک مرتبہ داستان بیان کی، اے بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ روایت کے جملے ہیں یہ حیدر کرار، یہ اسد اللہ، یہ فاتح خیبر و خندق و حنین جیسے سننا تھا فاطمہ کا انتقال ہوا۔ روایت کے جملے پیر لڑکھڑائے، زمین پر گرے، بے ہوش، ارے اسد اللہ بے ہوش، ارے زمان پر خدا بے ہوش، ارے حیدر کرار بے ہوش، مگر فاطمہ تھی، ایک مرتبہ پانی بلایا گیا، علی کے چہرے پر چھڑکا گیا، بے ہوشی کا افاقہ ہوا۔ ایک مرتبہ بچوں کو ہاتھوں میں دیا، گھر کے طرف چلے، اندر جاتے ہیں دیکھا شہزادی کا لاشا اسما قریب میں بیٹھی ہے، ایک مصروف گریا ہے کہ ایک مرتبہ اب پورا خانہ والا پہنچ چکا، علی آگے بڑھتے ہیں، حسنین ساتھ میں ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، تمام خانہ والا زہرا کے ارد و گرد۔ ایک مرتبہ جیسے فاطمہ کو دیکھا، روایت کہتی ہے انا خطے ہی، ارے جیسے دیکھا تو آنسوؤں کا فوارہ نکلا، آنکھوں سے لے کر ریش تک آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ
اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. ارے جب چکیاں پیستی تھی تو حسین کا سر فاطمہ کے سامنے پر ہوتا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ ارے یاد ہے نا؟ ارے آپ کے فاطمہ کی لاش دکھی, نظر آئی, حسین آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ہاتھوں کو اپنی ماں کے چہرے پر رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ پکارتے ہیں اماں. جب کوئی جواب نہ آیا پھر پوچھتے ہیں اماں فاطمہ یہ حسین ہے. جب کوئی جواب نہ آیا ایک مرتبہ کہنے لگے ارے اماں یہ کون سا وقت آ گیا کہ حسین اماں فاطمہ کو پکارے اور فاطمہ جواب نہ دے. ارے ایسے وقت پہ رواج کے دوسرے ابھی کہتے ہیں جیسے حسین نے یہ کہا اور گریان ہوئے. آسمان سے ایک آواز آئی ارے ابو الحسن ذرا حسین کو دور کرو کیونکہ حسین کی گریا سے آسمانوں میں فرشتے گریا ہو چکے. روایت بیان کرتی ہے مگر اب جیسے ہٹنے جا رہے تھے اور ایک کہا وقت ایک حسین نے جملہ کہا بارے غربتا امام غریب ہو گیا. روایت کہتی ہے بندے کا بن ٹوٹے, ہزارہ کے ہاتھ نکلے, حسین کو گلے سے لگایا. کیا حسین یہ بات غربتا نہ کہنا سیدہ برداشت نہ کر سکتی تھی. ارے میں کہوں گا اے فاطمہ ارے یہ مدینہ ہے, آنے والا زندگی ہے, علی بازو میں ہے. آپ حسین کی غربت برداشت نہ کر سکی. ذرا کربلا میں آئیے دیکھیے آپ کا حسین نرزیادہ میں تنہا ہے, استغاثہ کر رہا. مینا سے کوئی تلوار مارا کوئی نیزہ مارا. اے آپ کا حسین سلسلہ سے زمین بھر گیا. اے بی بی آؤ اپنے غریب الوطن حسین کو بچاؤ. اب